الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 36 میں ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قمری سال کے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے اور وضاحت فرمائی ہے کہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تو ویورز، ماہ محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی کا ذکر ہم لوگ پہلے کئی اپنے وظائف میں کر چکے ہیں۔ تو اب مہینہ شروع ہونے والا ہے جمادی الاولیٰ کا، تو اس کا چاند آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جمادی الاولیٰ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس ماہ کا نام رکھتے وقت موسم ایسا تھا کہ اس میں پانی جم جاتا تھا، یعنی سردیوں کا مہینہ تھا۔ تو اس مہینے میں جمادی جمد سے مشتق ہے، جس کے معنی جم جانے اور رک جانے کے ہیں۔ مجازن برف کو بھی جمدن کہتے ہیں۔ فقہ کی ایک مشہور عبارت ہے کہ وَيُصَلِّي عَلَى جَمَدٍ، اور نماز پڑھیے برف پر۔ اس ماہ کا نام ہی جمادی الاولیٰ رکھا گیا۔ تو آج ہم آپ کے لیے جمادی الاولیٰ کے چاند کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لائے ہیں۔ پورا مہینہ آپ آفات سے محفوظ رہیں گے اور رزق کی ایسی بارش ہوگی، بے شمار رزق آپ پر برسے گا، آپ کے گھر سے، آپ کی جیب سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کر لیں۔ چاند کو دیکھتے ہی جمادی الاولیٰ کا بہت ہی مبارک یہ مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 8ویں تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی ماہ کی 15 تاریخ کو واقعہ جنگ جمل پیش آیا۔ غزوہ بنی سلیم، غزوہ ذات الرقا، غزوہ حیس، فتح ارض روم اس ماہ میں ہوئے۔ خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز سلطان محمود غزنوی کی تخت نشینی اور وفات علامہ جلال الدین رومی، حضرت شیخ سعدی شیرازی، امام وارمی اور شہادت حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس ماہ میں ہوئی۔ اور اس ماہ میں ہی قحطانی قبائل اور وفد بن حارث نے اس ماہ میں اسلام قبول کیا۔ تو اس ماہ کی 1 تاریخ کے نوافل ہیں، وہ ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی سعادت نصیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خداوند کریم نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ حمد بے حد اس قادر مطلق کو جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور ہمیں وَلَقَدْ قَوَّمْنَا بَنِی آدَمَ کا شرف عطا فرمایا اور اپنے محبوب پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کا امتی بنایا۔ تمام کائنات اس خالق واحدہ لا شریک کی حمد و ثنا پر رطب اللساں ہے اور تمام جہان اسی کے شوق و طلب میں سرگرداں ہے۔ اور پھول نے کس کے شوق میں گریبان چاک کیا، زمین و آسمان کس کی یاد میں جمع ہیں، بلبل کس کی یاد میں چہچہا رہے ہیں، یہ سب اسی وحدہ لا شریک کی تسبیح و تمجید میں مصروف و مشغول ہیں اور ہمہ وقت اسی کی شان میں نغمہ خواں ہیں۔ اور خیال رہے کہ کائنات کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انسان کو خاص الخاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے جن اور انسان کے لیے اس لیے بنائے تاکہ میری بندگی کریں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، جو سرمایہ حیات اور ثمرہ نجات ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے خداوند کریم اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ہم آپ کے لیے اس مہینے کے مختلف واقعات، اس کے وظائف لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج ہم آپ کو جمادی الاولیٰ کے چاند کا
خاص وظیفہ بتائے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے نہیں آتا، جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا جائے کہ آج چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ نے نہایت پرسوز انداز سے اور نماز عشاء کے بعد یا چاند دیکھتے ہی آپ نے ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ ملک کی 30 آیات ہیں اور یہ 30 مہینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ پورا مہینہ آفات سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جمادی الاولیٰ میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جیسے ہی چاند آپ کو نظر آئے، آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی، اور پھر آپ نے 33 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رزاق یا وہاب، یا اللہ یا رحمان یا رزاق یا وہاب، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے 33 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں، اور اپنے لیے رزق کی دعا مانگنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال رزق عطا فرمائے، اور ایسا رزق اپنی جناب سے عطا فرمائے کہ جس میں آپ اپنے سے نیچے غریب لوگوں کی مدد بھی کر سکو۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔